الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ مہینے کا آخری جمعہ علماء کے حکم سے ہم عقیدہ ختم نبوت پر پڑھتے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کے متعلق جو اسباق ہیں ان کو دہراتے ہیں۔ تو چونکہ یہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے، اس لیے عقیدہ ختم نبوت پر جو درس گزشتہ جہاں پہ روکا تھا وہاں سے آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، جو تھوڑی بہت دیر میسر ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور اللہ کو منظور ہوا تو آئندہ واپس قصص الانبیاء کے اسباق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پڑھ یہ رہے تھے ہم، آپ کو شاید یاد ہو کہ گزشتہ درس میں ہم شاید یہاں تک پہنچ پائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے بارے میں چند باتیں ہم نے عرض کی تھیں، جس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے کچھ ایسے لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے ادوار میں خبر دی تھی کہ میرے بعد 30 ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے
وہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں. کلہم یزعم انہ نبی، وہ سارے کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ اس دھرتی پر ہم خدا کے آخری نبی ہیں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث اپنی کتاب میں لائے ہیں، اور امت صدیوں سے یہ حدیث پڑھتی رہی ہے، پڑھاتی رہی ہے. اور استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں عقیدت الامت میں کہ اس حدیث پاک کا ایک ہی معنی جو بالکل ظاہر میں 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آ رہا ہے، وہی امت نے سمجھا ہے 15 صدیوں میں. انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور نے فرمایا ہم اس دھرتی پر خدا کے آخری نبی ہیں، ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بالکل 2 اور 2 4 کی طرح. اس کا یہی وہ معنی ہے جو 15 صدیوں میں امت نے پڑھا ہے اور امت نے آگے آنے والی امت کو پڑھایا ہے. اور پھر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس میں لفظ آتا ہے لا نبی بعدی. حضرت فرمایا کرتے تھے یہ لا عربی کا ایک ایسا لفظ ہے، یہ گویا تلوار ہے اور نقش بھی اس کا تلوار جیسے ہوتا ہے. فرمایا اگر لا کے بعد اللہ کا قلہ آگے نہ ہونا تو پھر یہ کسی شے کو نہیں چھوڑتا. لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور عقیدت الامت میں علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا کہ یہ 2 اور 2 4 کی طرح یہ معنی امت نے 15 صدیوں میں سمجھا ہے اور سمجھایا ہے. آج اگر کوئی شخص کسی پہلو سے اس معنی سے ہٹتا ہے وہ عقیدے کی صحیح راہ پر قائم نہیں رہ سکے گا. بہرحال یہ کچھ تفصیلات تو ہم نے سابقہ دروس میں پڑھ لی. عرض یہ کر رہا تھا کہ اس حدیث پر مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کی تاریخ لکھی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد صحابہ کے زمانے میں یا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں یا پھر ان 14-15 صدیوں میں وہ لوگ جو ان دعووں کے ساتھ منظر عام پر آئے، جن دعووں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضور نے اس پاک جملے سے پہلے ہی فرمایا کذابون، پرلے درجے کے جھوٹے ہوں گے. اور ساتھ حضور نے فرمایا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 30 کہ وہ 30 ہوں گے. مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ویسے بھی یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اس حدیث پاک میں 30 کا عدد ذکر فرمایا حضور نے، تو کیا اس سے واقع ہی حصر مراد ہے 30 پر کہ کوئی 31واں نہیں آ سکتا، یا ان پاک جملوں کا معنی کیا ہے؟ غور فرمائیں، توجہ فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بڑے جامع ہوتے ہیں. حضرت دلاوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر تاریخ عالم میں ہم ان لوگوں کو گنیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دعوے کیے، اگر ہم ان کا شمار کریں اور تاریخ کے پنوں میں کہیں ان کو تلاش کریں تو یہ عین ممکن ہے کہ ان کا عدد 30,000 سے بھی اوپر چلا جائے. لیکن اس حدیث پاک میں کذابون 30 کا 30 کا لفظ ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہاں تک سوال سمجھ میں آیا ہے؟ بولو، آپ جواب سنو. مولانا دلاوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح کے دعوے کیے، اور حضرت نے ساتھ ہی لکھا ہے کہ وہ دعوے کوئی حقیقت پر مبنی ہونے کے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتے تھے، وہ تو جنون تھا جو ان کو لاگو ہو جاتا تھا. کارن اس جنون کے کئی ہو سکتے تھے.
البتہ وہ اگر آپ گنے تو 30,000 سے بھی اوپر جا لگیں گے. لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ علماء نے لکھا ہے، یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک فرمان میں جو 30 کا ذکر ہے، اس سے وہ 30 مراد نہیں جن کو گھر کے باہر بھی کوئی نہ جانتا ہو، ایسے 30 مراد نہیں. یہاں تک کہ حضرت نے لکھا ہے ایسے 30 بھی مراد نہیں جن کو اپنے علاقے سے باہر کوئی نہ جانتا ہو کہ یہ کون ہے. فرمایا یہاں 30 سے ایسے 30 مراد ہیں کہ جن کی شوکت قائم ہوئی ہو ظاہر میں، جن کے ماننے والے بھی کم وقت بہت زیادہ نکلے ہوں اور جن کا دھرم بھی آگے جا نکلا ہو، ایسے 30 مراد ہیں. اچھا یہ ایک سوال کا جواب سمجھ میں آیا؟ بولو نا. ہمارے ایک مولانا تھے، فوت ہو گئے بیچارے، وہ ہم سب سے فرمایا کرتے تھے، مجھ سے آپ جیسوں کے، کہ یہاں سے نہیں یہاں سے سنا کرو، پھر یاد بھی کچھ رہے گا. ایک سوال کا جواب ہو گیا. دوسرا آپ سنیں. پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کذابون ثلاثون، وہ 30 جھوٹے ایسے ہوں گے، اس سے عام ایسے تو مراد نہیں جن کو گلی سے دوسری گلی میں کوئی نہ جانتا ہو، بلکہ شوکت والے مراد ہیں. یہ تو جواب سمجھ میں آیا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایسے شوکت والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانے سے لے کر اب تک کتنے ہوئے؟ بڑے عجیب عالم تھے، یعنی کسی سوال کو تشنا چھوڑا نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ، اور حضرت کی اگر وہ کتابیں پڑھیں بھی نا، جن موضوعات پر حضرت دلاوری رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھایا ہے، آپ یقین کریں کہ اس موضوع کا حق ادا کیا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو اپنا علم ہو یا نہ ہو، میں نہیں جانتا، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ خود حضرت دلاوری رحمت اللہ علیہ جن کے یہ کارنامے ہیں، اب تو ہماری تو بس مثال ایسی ہے کہ پکی پکائی پہ بیٹھنا ہے، اب وہ بھی ہم سے نہیں ہوتا. کسی کو حضرت کی وہ کتاب دے دو اور اس کو کہو پڑھے، یہ دیکھو کیا حال ہوتا ہے اس کا. حالانکہ اچھا اللہ تعالی رحمت فرمائے، آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں نا، پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ حضرت دلاوری رحمت اللہ علیہ نے اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے نماز پر ایک کتاب لکھی ہے جو 750 صفحات میں چھپی ہے، لیکن اب اسے پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ قصور حضرت کا تھا یا ہمارا تھا؟ ہمارا. طبائع اتنی نازک ہو گئی ہیں نا کہ وہ جیسے مدرس حرم فرماتے ہیں نا، میری اور آپ کی تو مثال ایسی ہو گئی ہے کہ اپنا کیلا کھانے سے ہمارے اب دانت ہلے جاتے ہیں. تو 750 صفحے کی کتاب پڑھے گا کون؟ ہم اب علمی تقریر نہیں سن سکتے. 750 صفحے کی کتاب، اور اس میں ایسے ایسے لفظ ہیں کہ ماتھے پر پسینہ آنے لگتا ہے. حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کلام بالرسول صحابہ کا یہ کلام بالرسول تھا جس کی وجہ سے مفسد صلاۃ نہیں تھا. سمجھ میں آیا کیا حضرت نے لکھا ہے؟ حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ نماز کا مسئلہ شیخوخت کے لیے ہے. شیخوخت کیا ہوتا ہے بولو؟ یہ اردو ہے، کوئی فارسی نہیں ہے. ہم اب اپنی زبان سے ہی نا آشنا ہو گئے. کیوں؟ یہ میں نے اور آپ نے یہ جو عادت بنائی ہے نا، آسان تقریریں سنو اور اگر سریلی ہو تو زیادہ سنو، یہ اس کا نتیجہ ہے. بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں. حضرت کے ہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ ایسے شوکت والے ہوئے کتنے؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ہمارے زمانے تک، جب حضرت یہ بات لکھ رہے تھے، یہ 4 جنوری سن 1937 کی تاریخ تھی. 4 جنوری سن 1937 کی بات تھی. حضرت نے لکھا ہے ہمارے اس زمانے تک، یعنی سن 1937 تک ایسے شوکت والے، ایسے جنونی دعوے دار تقریباً 20 اور 22 ہوئے ہیں. کتنے ہوئے؟ اور حضور نے کتنا ارشاد فرمایا؟ کذابون ثلاثون، کتنے ہوں گے؟
اگر 20 مان لیے جائیں تو کتنے باقی ہیں؟ اور اگر 22 تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ چمکتا سورج بجھ سکتا ہے، لب مصطفیٰ کی جنبشیں غلط نہیں ہو سکتی، قیامت کی آواز لگنے سے پہلے 30 پورے ہوں گے ایسے۔ اور آگے حضرت نے لکھا ہے کہ مسلمانوں سے گزارش حضرت نے فرمائی تھی اس زمانے میں، حضرت نے فرمایا مسلمانوں کو اس طرح کے مزید بڑے فتنوں کے لیے جو کم از کم 8 اور 10 اور قیامت سے پہلے آئیں گے ان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہم تو اب سنتے ہیں فتنے آ گئے بھاگ جاتے ہیں، بس دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے، لیکن خود بھی کچھ کرنا ہے۔ ہاں یہ یاد ہوئی، یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ اور بس ٹھیک ہے جی انشاءاللہ جنت مل ہی جائے گی، دیر نہیں سویر نہ صحیح تو دیر صحیح، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی کچھ فتنے ایسے لپیٹ میں لیتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صبح مسلمان ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا۔ اور یہ بہرحال میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت رحمت اللہ نے لکھا کہ ہمارے زمانے تک وہ 20-22 کو پہنچے ہیں، قیامت سے پہلے وہ 30 پورے ہوں گے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ائمہ تلبیس لکھی، پوری تاریخ حضرت کے زمانے تک جو اس طرح کے شوکت قسم کے لوگ ظاہر ہوئے نا، ان کی تاریخ پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یا 14ویں صدی تک الوہیت میں سے، نبوت میں سے، مہدیت میں سے یا مسیحیت میں سے کسی ایک دعوے کو کیا ہو، حضرت نے ان کی تاریخ لکھی ہے اور ان زمانوں کے مسلمانوں نے کس طرح ان فتنوں کا مقابلہ کیا وہ تاریخ لکھی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ظاہر بات ہے ساری کتاب تو نہیں سنا سکتا میں، البتہ ان میں سے چند ایک سناتا ہوں، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی روح اور جان ہے، اور بقول مناظر ختم نبوت حضرت چنوٹی رحمت اللہ علیہ عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو دین سارے کا سارا محفوظ ہے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت اگر ان مسلمانوں کے لیے تھا تو میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، بولو ہے یا نہیں؟ قیامت تک کے لیے ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے بغیر کوئی مسلمان ایمان کی وادیوں میں نہیں رہ سکتا۔ انہو سیکون فی امتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، 2 اور 2 4 کی طرح۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے یہ اصول ہے، جب حضور عقیدہ سکھاتے تھے ان کو بھی سکھاتے تھے، ان کو بھی سکھاتے تھے، ان کو بھی سکھاتے تھے، عقیدہ ایسا ہوتا تھا جو سب کو حضور سکھاتے تھے، اور اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عقائد جو حضور نے سکھائے، جیسے مثال کے طور پر عقیدہ ختم نبوت، علماء نے لکھا ہے یہ 15 صدیوں تک امت میں تواتر سے چل کے آئے ہیں، اس نے بھی بتایا، اس نے بھی بتایا، اس نے بھی بتایا، اس نے بھی بتایا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں صرف الفاظ بتائے معنی نہیں بتایا؟ بولو تو صحیح، صرف الفاظ بتائے معنی نہیں بتایا؟ اگر صرف الفاظ بتائے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ فقط الفاظ بھی وہی اور معنی بھی، یہ نہیں کہ 15 صدیوں تک تو اس حدیث کا معنی کچھ اور ہو اور 15 کے بعد اس کا معنی کچھ اور ہو جائے، نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا جو معنی پہلی صدی میں تھا وہی آخری صدی تک رہے گا۔ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ اس لیے یہ جو فتنے اٹھتے ہیں نا، یاد رکھیں اکابر لکھتے ہیں ان کی پہلی گمراہی کی پہلی سیڑھی ان کی یہ ہوتی ہے کہ علماء متقدمین سے بھروسہ ہٹاتے ہیں، اور نہیں جی بس وہ تھے تو بہت نیک، بات کو غلط سمجھ گئے تھے، دل سے نہیں غلط سمجھنا چاہتے تھے، فہم سے غلط سمجھ گئے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بڑوں کی عزت ہے یا توہین ہے؟ بولو نا۔ اچھا وہ غلط سمجھے تھے، ہم صحیح سمجھے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ تب سے اپنا
تراویح کے موقع پر جب خلاصہ ہم پڑھیں گے تو اس وقت میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا یہ. مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گمراہی کی پہلی سیڑھی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان اپنے علماء پر بھروسہ ختم کرتا ہے، اور فتنے یہیں سے انسان کو اچکتے ہیں، کیونکہ ذہن تو میرا اور آپ کا پہلے بنا ہوا ہے نا کہ نہیں جی بس علماء تو ایسے ہی ہوتے ہیں. ہمارا تو پہلے ہی جب ذہن بنا ہوا ہے ان کے لیے اور آسانی ہوتی ہے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. بڑا پرانا دور ہے، ایک فتنہ اٹھا تھا آپ کے اور ہمارا اور آپ کا ملک فتنوں کی آماج گا رہا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. شاید میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا ہے کہ دشمن کی نگاہ مملکت میں یعنی 2 ملکوں پر جا کر اٹکی ہوئی ہے. ہر پروپوگنڈا وہ کر رہا ہے کسی بھی صورت میں. ایک سعودی عرب ہے اور دوسرا پاکستان ہے. کیوں؟ وہ مرکز ہے، اس کو پتا ہے وہاں کوئی فتنہ اٹھے گا تو وہ اثر بھی کرے گا. اور دوسرا ملک آپ کا اور ہمارا ہے، اس لیے کہ یہ تاریخ میں مدینہ کے بعد پہلی مملکت ہے جو کلمے پر وجود میں آئی تھی. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ آپ وہ نعرہ بھول گئے پاکستان کا مطلب کیا؟ اس لیے یہ 2 ملک نہیں بھا رہے ہیں دشمنوں، باقی کسی کی اتنی ان کو دلچسپی نہیں ہے اس وقت. بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی حفاظت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی حفاظت فرمائیں گے. یہ جھونکے آتے جاتے رہتے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس اپنا خیال رکھنے کی بات ہے. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ پہلی گمراہی کی سیڑھی ہے. ایک فتنہ ہمارے اور آپ کے ملک میں بہت پرانی کی بات، وہ اس کا نظریہ یہ تھا کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے اور اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو قبر میں کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ آپ کو اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خوب یاد ہوگا. حضور نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے. اچھا اب وہ غیر کہ نہیں کہ بس وہ جو کچھ ہوتا ہے ادھر روح کے ساتھ، ادھر تو کچھ نہیں ہوتا. اچھا وہ تھا ڈاکٹر، میں نام نہیں لیتا اس کا، اب غالباً مر گیا. تو اس زمانے میں مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. تو جس علاقے میں یہ فتنہ اٹھا تھا، اور یہ یاد رکھا کریں ایک اصولی بات اگر یاد رکھ سکو تو، ہمارے اکابر فرمایا کرتے ہیں جو بھی فتنہ مذہب کے نام پر اٹھتا ہے نا اسے ماننے والے ضرور ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا. ورنہ حقیقت یہ ہے نبیوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، خدا کے نبی وہ ہوتے ہیں کہ علماء عقائد نے لکھا ہے کہ نبی اللہ کے وہ ہوتے ہیں جو فہم کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہر شخص میں ممتاز ہوتے ہیں. کیوں؟ نبی اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، ان میں کیسے نقص آ سکتا ہے؟ اس اصول کو ذہن میں رکھ کر مرزا غلام احمد قادیانی کی تاریخ پڑھو، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں. ہم کیا کریں اب، ہم اپنے بڑوں کو ہی نہیں جانتے. مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علامہ خالد محمود صاحب کے الفاظ تھے، یہ غیروں سے آئے تھے. کیا یہ غیروں سے؟ کیا مطلب؟ پہلے قادیانی تھے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق بخشی، مسلمان ہوئے. تو مولانا لال حسین اختر، یہ تو وہ ہے نا آپ کے ہاں بھی ایک محاورہ اور کہاوت ہے نا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. یہ تو ادھر سے آئے تھے. جب وہاں آئے تو مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے کردار پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہاں اس کے آگے زہر کی بوتل رکھ دو وہ پی لے گا. یہ مولانا لال حسین اختر کے الفاظ ہیں. اس لیے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آج مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے نہیں ہیں؟ بولو. اور یہ بھی یاد رکھیں میں اور آپ تو ان پڑھ قسم کے ہیں، بڑے پڑھے لکھے. اچھا آپ دور کیوں جاتے ہیں؟
آپ کی اور میری جو ہے نا اپنا دعا کریں اللہ تعالیٰ اس وادی کو سلامت رکھیں، اس کا پہلا وزیر خارجہ کون تھا؟ بولو، سر ظفر اللہ کون تھا؟ اور اتنا پکا قائدیانی تھا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہم تو ان وادیوں کے لوگ ہیں۔ محمد علی جناح مرحوم کا جنازہ جب تیار ہوا الگ ہو گیا، اخباری نمائندوں نے کہا کہ جناب آپ نے جنازہ، انہوں نے کہا بھائی بات سنو، اگر جناح صاحب مسلمان ہیں تو میں کافر ہوں اور کوئی کافر کسی مسلمان کا جنازہ، اور اگر میں مسلمان ہوں تو پھر جناح صاحب کافر ہیں، کوئی مسلمان کسی کافر کا جنازہ۔ ہمارا دو چار کی طرف فیصلہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ، یہی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، چند پنوں کے بعد ہی آپ کو ملے گا جب یہ مرا ہمارے اس کے جنازے میں کھڑے ہوئے تھے، اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا، پیچھے کیا رہا؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اب بولو تو صحیح، آپ پڑھ لیں نا، میں تو دعوت دے رہا ہوں، آپ جا کر پڑھو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جو بھی فتنہ مذہب کے نام پر اٹھتا ہے اسے ماننے والے ضرور ہوتے ہیں، اپنا خیال رکھا کرو۔ ان زمانوں کے مسلمانوں نے مولانا دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ویسے مولویوں نے اڑائی ہوئی ہے، ویسے اگر قبر میں کچھ نہ ہوتا تو آپ اور میں بے غم نہ ہو جاتے؟ کیا خیال ہے آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف کی پاک کتابوں میں فرمان ہے، حضور نے فرمایا میں نے کوئی اتنا خوفناک منظر قبر کے منظر سے زیادہ نہیں دیکھا، یہ حضور کا فرمان۔ یہ اچھا اکابر جو گاؤں دیہات کے رہنے والے علماء گزرے ہیں نا، ان کی کتابیں آج بھی آپ پڑھو تو ان کے فرامین میں ملتا ہے کہ یہ جو جانور بیٹھے ہوتے ہیں کبھی کبھی جگالی کر رہے ہوتے ہیں، جگالی کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے جگالی کر رہے ہیں تو ان کی کبھی کبھی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں، اکابر نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کے کانوں پر پردہ ڈال دیے ہیں، اللہ تو نہیں چاہتے کہ یہ قبر کا عذاب سنیں، کیوں؟ سن لیں گے تو پھر تو مانیں گے ہی مانیں گے، دیکھ لیں گے تو پھر تو یہ سجدے سے ان کو کھینچ کے بری اٹھاؤ گے تو نہیں اٹھیں گے یہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل سے چاہتے ہیں کہ جو میرا بندہ آئے دل سے آئے، زبردستی کا نہ آئے۔ آپ نے تو پڑھ رکھا ہے نا لا اکراہ، اکابر نے لکھا ہے، لیکن جانور تو مکلف نہیں ہے، ان کو قبر کا عذاب سنائی دیتا ہے، یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف لائے تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو تردید فرمائی تھی نا اس کی اصلاح کے لیے بڑی علمی تھی، بہرحال اس میں سے ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں، سب تو نہیں سنا سکتا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا ڈاکٹر صاحب العلماء ورثۃ الانبیاء حدیث یہ ہے، الدکتور ورثۃ الانبیاء حدیث نہیں ہے۔ تو ٹیکے لگا، میڈیسن دے، انجیکشن لگا، جو تیرا کام ہے، یہ جن کا کام ہے ان کے لیے رہنے دے۔ حضرت نے صحیح فرمایا غلط فرمایا؟ تو یہی بات ہے، اگر آپ اور ہم علماء پر بھروسہ نہیں کریں گے تو فتنوں سے بچیں گے کیسے؟ حضرت دلاوری رحمت اللہ نے لکھا، فرمایا کہ یہ اس زمانے کے مسلمانوں نے ان فتنوں کا کیسے مقابلہ کیا، پوری تاریخ حضرت نے اس حدیث پاک کی روشنی میں لکھی ان لوگوں کی۔ سب تو نہیں سنا سکتا، اس میں سے چند ایک ہم سب کن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے پہلا شخص، آپ حیران ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ظاہر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی بہاریں تھیں، اور حضرت نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ کہ حضور کے مدینہ طیبہ کا یہ دور آخری تھا۔ صاف ابن سیاد، صاف ابن حضرت نے لکھا ہے، صاف تو اس کا نام تھا لیکن وہ اسلامی تاریخ میں ابن سیاد کی کنیت سے مشہور رہا ہے، صاف ابن سیاد۔ حضرت نے لکھا ہے یہ تھا یہودی النسل تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان بھی بظاہر لے آیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پاک حیات میں اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا اور مدینے میں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا۔ اچھا ایک بات بڑی عجیب ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک دن وہ مجھے ملا تو میں نے ایسے ہی مذاق میں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کے الفاظ ہیں کہ میں نے ایسے ہی مذاق میں اس سے کہہ دیا کہ وہ دجال جس کے تذکرے ہم پڑھ اور سن رہے ہیں،
تو وہ ہونے کے لیے تیار ہے؟ حضرت فرمایا میں نے تو مذاقاً کہا، تو کہ مجھے جواب میں کہنے لگا کہ وہ طاقتیں جو دجال کو دی جائیں گی اگر مجھے قدرت دے دینا میں دجال بننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان حضرت دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے اس جملے سے اس کے ایمان کے عقیدے کی بھی وضاحت ہو رہی ہے کہ تھا وہ کس دائرے میں۔ ظاہر تو وہ اللہ کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لایا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے کہ آگے ایک جگہ وہ مل گیا۔ اچھا ایک چیز اور بھی سنیں آپ کے، یعنی جب حضرت عمر ساتھ میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال اس سے کیا کہ میرے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے، کہ ہم اللہ کے رسول ہیں؟ حضور کی بات سن کر کہنے لگا جی میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ تخصیص کر دی۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلا درس ہم یہیں سے شروع کریں گے، اور بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں پڑھ لیں۔